السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زبان خلق ود اطہر کاظمی، جو ہر پیر کی رات 10 بجے لے کے ہم آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ پروگرام میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کرنٹ افیئرس کے ایشوز پہ بات کرتے ہیں اور لائیو کالز بھی لیتے ہیں۔ یہ انٹریکٹیو پروگرام ہے۔ آج بھی ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں 10:30 کے بعد آپ کی کالز لیں گے۔ آج ہم نے بہت اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک چنا ہے، وہ ہے جی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے۔ آپ سب کو اس بارے میں پتہ ہی ہوگا، اور اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر قانون اور سابق سینیٹر جناب افتخار احمد صاحب۔ السلام علیکم پریسٹی صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک۔ اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر اعجاز، ماہر دفاعی امور اور ماہر بین الاقوامی امور، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کی آمد کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں بیرسٹر صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا۔ بیرسٹر صاحب، جوڈیشل کمیشن ہر طرف اس جوڈیشل کمیشن بن گیا، جوڈیشل کمیشن آ گیا، تھوڑا سا اگر ایکسپلین کریں ہماری ناظرین کے لیے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور جوڈیشل کمیشن کیوں بنایا گیا؟ دیکھیں، یہ ایک ون آف جسے کہتے ہیں، یہ ایک ایکشن ہے جس میں جو کہ بنا ایک ڈیمانڈ کے نتیجے میں، جو آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ دھرنا 8-9 مہینے تک تحریک انصاف نے کیے رکھا، اور ساتھ طاہر القادری صاحب کی پارٹی نے بھی۔ تو اس دھرنے کی وجہ تسمیہ جو تھی وہ یہ تھی کہ الیکشن میں مبینہ طور پہ دھاندلی ہوئی ہے اور اس کی ڈیمانڈ کرتے رہے وہ۔ تو جو حل نکالا اس دھرنے کو ختم کرنے کا، یا ریزن بنا اس کو کلمینیٹ کرنے کا ایک نقطے پہ، وہ یہ تھا کہ ایک انکوائری کمیشن بٹھایا جائے جو کہ سپریم کورٹ کے ججز کا ہو، جسے جوڈیشل کمیشن کا نام دیا گیا۔ اور وہ عام طور پہ یہ ایک ذرا سی ڈائکاٹمی ہے اس لفظ میں۔ جوڈیشل کمیشن اس کمیشن کو کہتے ہیں جو کہ کوئی کورٹ خود کسی کو نامزد کرے، اس کو کمیشن کہتے ہیں۔ کہ اگر وہ ان کی طرف سے کوئی جا کے گواہی کسی کے لیے، کسی کا بیان لے، اس کو کہتے ہیں کمیشن، اور وہ جوڈیشل کمیشن ہوتا ہے۔ یہ عموماً کہا جاتا ہے کہ جو انکوائری کمیشن ہوتا ہے اس میں اگر ججز آ جائیں تو اس کو انہوں نے ایک غلط العام کہنے بن گیا کہ جوڈیشل کمیشن۔ ان ایفیکٹ یہ ایک کمیشن آف انکوائری ہے، جو کہ جس میں بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں، جس میں کوئی بندہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایک قانون کے ذریعے، ایک جوڈیشل کمیشن کے آرڈیننس کے تھرو یہ کہا کہ اس میں سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے۔ اس کی سوری آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، اس کی فارمیشن کے بارے میں اسی تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا دیں۔ جی، بتانے لگا ہوں کہ اس کی فارمیشن میں یہ ہے کہ اس میں 3 ججز سپریم کورٹ کے کہا گیا کہ ہوں گے، اور ان میں اگر چیف جسٹس ہوں گے تو وہ اس کو ہیڈ کریں گے۔ اور وہ بیان ہی ایسے ہی ہوا کہ چیف جسٹس نے خود وہ ججز نامینیٹ کیے، جس میں وہ خود ہیں، اور 2 اور ججز ہیں، ایک ہیں جسٹس اعجاز افضل صاحب اور جسٹس ہانی مسلم۔ تو یہ 3 ججز کا کمیشن ہے جو کہ انکوائر کرے گا اس دائرہ کار کے اندر جو کہ اس آرڈیننس میں لکھا گیا ہے، جسے ٹرم آف ریفرنس کہتے ہیں۔ وہ جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس سے باہر یہ کمیشن انکوائر بھی نہیں کرے گا، نہ اس کے پاس اختیار ہے، اور نہ وہ اس سے پھیلائیں گے اس سے آگے، کیونکہ ٹرمز ایک پابند گلی ہے جس میں ان کو جانا ہوگا، جس میں بنیادی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ معلوم کرے گا یہ کمیشن کہ کیا اس الیکشن میں ایک منظم طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے، سسٹمک ریگنگ ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آرکسٹریٹڈ تھا کام، یا ایک ایسا نظام جس کو پیچھے سے کوئی کنٹرول کر رہا تھا کہ اس طرح سے نتائج حاصل کیے جائیں، اور کیا یہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات نہیں ہوئے۔ تو یہ ان کا ہے۔ اب یہ انہوں نے کرنا ہے پریفریبلی 45 ڈیز میں۔ پریفریبلی کا مطلب یہ ہے کہ اس آرڈیننس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ 45 دن میں ہو۔ اب یہ چیف جسٹس صاحب پہ مبنی ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے ترتیب دیتے ہیں، اور یہ تمام گواہیاں یا جو اس کا نظام ہے وہ کتنے دنوں میں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ نے بتایا کہ جو ریگنگ ہوئی ہے
پہلے سے اس کی پلاننگ کے تحت ریگنگ ہوئی ہے اس کو کرے گا. عام حلقوں کو یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ چلا جائے کہ جی میرے حلقے کے 4 بیگ آپ چیک کر لیں, اس طرح نہیں ہوگا. یہ وہ لک کرے گا کہ پورے الیکشن کس طریقے سے کسی منصوبے کے تحت ریگ تو نہیں ہوئے. جی یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ عام آدمی کو سمجھنا ضروری ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس تھیلوں میں بند وہ ثبوت ہیں یا وہ ایویڈنس ہے جس میں 60, 70, 80 یا ایون 100 کہہ لیں حلقوں میں دھاندلی ہوئی ہے, ہر ایک کا ثبوت وہاں موجود ہے. جہاں تک کہ چیف جسٹس صاحب کا تعلق ہے وہ کہیں گے بھائی اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. اس کام کے لیے آئین اور قانون کافی لمبے عرصے سے نہ صرف نافذ ہے بلکہ عمل اس پہ ہوتا آیا ہے ہر الیکشن میں, کہ آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 225 کانسٹیٹیوشن کا کہ الیکشن کے بارے میں تمام معروضات جو ہیں, تمام پٹیشن جو ہیں وہ صرف الیکشن کمیشن سنے گا یا ان کے ٹرائبیونل سنیں گے. یہ چونکہ کمیشن آف انکوائری ہے اور ایک خاص ٹرم آف ریفرنس کے تحت ہے جس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک سسٹمک طریقے سے کیا یہ دھاندلی ہوئی ہے, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں دکھائیں کہ ہر حلقے میں کیسے کیسے دھاندلی ہوئی ہے. نہ یہ کام ہے جوڈیشل کمیشن کا, نہ ان کے پاس وقت ہے اور نہ ان کا یہ رول ہے. اس کے لیے کہیں گے آپ جائیں, بھلے 100 کیسز میں دھاندلی ہوئی ہے, آپ جائیں الیکشن ٹرائیبیونلز کے سامنے انڈیویجول کیسز میں اور وہاں سے جو طریقہ کار ہے جو نظام ہے اس کے تحت کریں. ہمیں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں کہ یہ کیا منظم دھاندلی ہوئی ہے, کسی ایک گروہ نے, کسی ایک پارٹی نے, کسی ایک بندے نے یہ نظام اپنے حق میں استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے, اس کے بارے میں ہمیں ایویڈنس دیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, الیکشن کمیشن جو الیکشن فری اینڈ فیئر کرانے کی ذمہ داری تھی وہ تو الیکشن کمیشن کی تھی. اب اس جو جوڈیشل کمیشن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کو اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے, اور آیا الیکشن کمیشن آپ کی نظر میں مدد کرے گا یا نہیں کرے گا؟ دیکھیے اس کی انٹیگرل پارٹ ہونا چاہیے انکوائری کا. الیکشن کمیشن وہ ادارہ ہے جو کہ الیکشنز کو کرواتا ہے اور اس میں رول ہوتا ہے چیف الیکشن کمشنر کا, اور اس کے نیچے جو فیڈرل سیکرٹری گریڈ 22 کا ایک ہوتا ہے آفیسر, وہ اس کا 35-36 برس کی جس کی سروس ہوتی ہے. ان دونوں نے مل کے الیکشن کروانا ہوتا ہے. ویژنری لوگ بھی ہوتے ہیں, یہ ایکسپرٹیز ان کے پاس ہوتا ہے, ایڈمنسٹریٹو بھی ہوتا ہے, اور کچھ حد تک ان پہ الیکٹورل پروسیس کا جو ہے اس کی بھی نو ہاؤ ان کو ہوتی کیسے ہوتا ہے. اب دیکھیے اس میں ایک حد تک امید ذمہ داری جو اس وقت جو ہے, چونکہ چیف جسٹس صاحب خود بھی چیف الیکشن کمشنر رہے ہیں, اس لحاظ سے جو انہوں نے وقت وہاں گزارا, جو ماہ گزارے انہوں نے, تو خود بھی ان کے پاس تمام فائلیں اور تمام چیزیں آلریڈی آ چکی ہوں گی کہ کیسے ہوئی ہیں چیزیں ساری, اور وہ شاید کسی جگہ پہ اپنی ڈسکریشن کے طور پر ایز چیف جسٹس استعمال وہ کہیں کر سکتے ہیں اگر اپیل بعد میں آتی ہے, جو آگے جو کھیل چلتا ہے, جو اوپن اپ جو ہوتا ہے جب آگے چند ماہ میں. لیکن جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ایک بیوروکریٹ پہ ہوتی ہے جو کہ فیڈرل سیکرٹری ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا, اور بدقسمتی سے یہ چیری پک کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ, سول اسٹیبلشمنٹ. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس نے یہ چیری پک بندہ کرنا ہوتا ہے. ڈی ایم جی کلاس گورے نے بنائی ہی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کو 1857 کی جنگ آزادی جو فیل ہوئی مسلمانوں کی وجہ طرف سے یا ہندوؤں کی طرف سے, اس کے بعد گورے نے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کو اور زیادہ سٹرنجن بنا دیا اور نئے کارڈر اس میں انٹروڈیوس کیے, اور اس کا سمر میں ملتا ہے ڈی ایم جی کلاس کی شکل میں ہمارے سامنے, جو 1973 کی ریفارمز کے بعد نظر آتی ہے ہمیں. تو اس میں یہ آج کا جو بیوروکریٹ ہے جو ڈی ایم جی کلاس سے آتا ہے, میں ہمیشہ سے کہتا ہوں, پرچار کرتا ہوں, مجھے کوئی ریلیکٹنس نہیں ہے کہنے کی کہ پاکستان کے آدھے مسائل کی ذمہ دار اور اس کی موجب جو ہے ڈی ایم جی کلاس ہے. ڈی ایم جی کلاس اپنے تحفظ کرتی ہے اپنے, چاہے کوئی گریڈ 17 کا اسسٹنٹ کمشنر ہو یا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن ہو, یہ ان کا ایک مافیا, ایک کارٹل چلتی ہے ڈی ایم جی کلاس کی. اب دیکھیے میں نام نہیں لوں گا, اس وقت جو چیف ہے یہ فیڈرل سیکرٹری الیکشن کمیشن کے ہیں, یہ ان کا ٹریل پیچھے دیکھیے. اس سے پہلے یہ چیف سیکرٹری بلوچستان تھے, اس سے پہلے یہ ایڈیشنل سیکرٹری امپلیمنٹیشن یوسف رضا گیلانی کے ساتھ پی ایم سیکرٹریٹ میں تھے. اس سے پیچھے چلے جائیے یہ چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کے تھے, اور اس کے پیچھے چلے جائیے تو وہ گریڈ 20 کے ڈی سی او تھے گجرانوالہ میں. تو کچھ ڈی ایم جی کے ایسے آفیسر نظر آتے ہیں آپ کو جن کا رول یہی ہوتا ہے. انور زید صاحب کا نام لیا جاتا ہے
کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے الجھے ہوئے مسائل کو اسٹیبلشمنٹ، سول اسٹیبلشمنٹ یعنی پرائم منسٹر یعنی ایگزیکٹو کے حق میں فائلوں کو ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ کل کلاں کہیں ایویڈنس کی ضرورت پڑے تو وہی ایویڈنس دیں جو کہ سول اسٹیبلشمنٹ کو، پی ایم سیکریٹریٹ کو جو سوٹ کرے. تو چیف جو اس وقت فیڈرل سیکرٹری ہیں اس ڈیزائن سے وہاں اپوائنٹ کیے گئے ہیں کہ وہاں سے کوئی گورنمنٹ کے خلاف ایویڈنس نہ نکلے دے. اچھا ایک اور بات میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو یہ ڈی ایم جی کلاس آپ نے ذکر کیا، یہ آئسولیشن میں تو کام نہیں کرتی، پورے سسٹم کا حصہ ہے، تو سسٹم پورا ہی پھر کرپٹ ہوا. ہم صرف ان کو تو بلیم نہیں کر سکتے، جو ہماری دوسری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہماری ایگزیکٹو ہے، جیسے آپ نے کہا جو ہمارے سیاستدان ہیں، حکمراں ہیں، تو وہ بھی سسٹم کا حصہ ہے. اگر ان کو تو ہم صرف نہیں بلیم کر سکتے. اور دوسرا میرا سوال جو آپ سے ہوگا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنی نااہلی کہ ثبوت خود کیا اس کمیشن کو دے گا؟ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس میں دھاندلی ہوئی اور منصوبے کے تحت ہوئی تو وہ تو الیکشن کمیشن کی نااہلی ہوئی نا. کیا وہ اپنی نااہلی ثابت کرنے کے ثبوت ان کو فراہم کریں گے؟ آپ نے سوال کا خود ہی جواب دے دیا، اور اس کے لیے انہیں ایک بہت منجھا ہوا پرو اسٹیبلشمنٹ ایک چاہیے تھا گریڈ 22 کا ایک فیڈرل سیکرٹری جو بابر یعقوب فتح محمد کی صورت میں ان کو مل گیا ہے. اب میرا نہیں خیال ہے، میں ہوپ فل نہیں ہوں عمران خان کے اس پورے کیس میں کہ انہیں جسٹس ملے گی جو واقعی جس طرح وہ پلیڈ کر رہے ہیں اپنا کیس. ایویڈنس ویک ہو جائے گی، اور جیسے ابھی بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ جو ریمٹ اتنا کلوز بریکٹ کر دیا ہے نا وہ اسی کے اندر رہیں گے. ایسے ہی کوئی بیٹسمین کھیل رہا ہوتا ہے تو آپ 4 سلپس لے دیں، 2 گلی لے لیں اور سامنے آپ اس کو ٹرینٹ بولٹ کو بالر لگا دیں تو کہاں سے بیٹسمین سکور کرے گا؟ تو میں ہوپ فل نہیں ہوں کسی رزلٹ کا. بیرسٹر صاحب یہاں پہ جو کمیشن یہ جو بنا ہے اس کی اتھارٹی کتنی ہے؟ کیا یہ کسی ایجنسی کو، آئی ایس آئی کو، ایم آئی کو یا ایف آئی اے کو کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کی تحقیقات کریں یا آپ ہماری ہیلپ کریں؟ کیا یہ صرف وٹنسز کو کال ان کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل سب کچھ کر سکتا ہے. یہ اس آرڈیننس میں بھی ان کی پاورز دی گئی ہوئی ہیں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ ایف آئی اے اور یہ جتنے تفتیشی ادارے ہیں، نادرا، یہ سب کے سب ان کے اسسٹنس کے لیے موجود ہوں گے. اور پھر دیکھیں جب سپریم کورٹ کے ججز جہاں بیٹھ کے کسی کمیشن میں یا کسی ٹرائیبیونل میں اپنا رول پلے کرتے ہیں تو ان کے پاس مور لیس وہی پاورز ہوتی ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے جج کے پاس ہوتی ہیں. اگر ان سے وہ پاورز استعمال نہ کروانے کی خواہش ہو تو پھر نیچے والے ججوں کو بنایا جاتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا سیشن جج کو بھی بنا دیتے ہیں کہ وہ انکوائری کرے کسی معاملے میں، تو وہی پاورز ان کے پاس ہوتی ہیں. یہ تو ہائیسٹ لیول کا کمیشن ہے جس کو ہیڈ چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے ہیں، تو ان کے پاس وہ تمام پاورز ہیں. کسی کو سمن کر سکتے ہیں، کسی کو کویسچن کر سکتے ہیں، کوئی ریکارڈ منگوا سکتے ہیں. تو ان کے راستے میں کوئی قانون مانے نہیں ہوگا. ایون بینکنگ کے بھی لاز کو سپرسیڈ کر سکتی ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک خدشے کا ظاہر کیا کہ بیوروکریسی اپنا جو ہے پارٹ پلے کرنے کی کوشش کرے گی اور روڑے اٹکانے کی کوشش کرے گی، اس صورت میں بھی وہ اپنی کوئی جو ہے ججز اپنے جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ یا اس قسم کا کوئی نہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ اگر اس کے آپ طریقہ کار کو اور اس کے مطمع نظر کو دیکھیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے سوالات آلریڈی کرنا شروع کر دیے ہیں. اب ان کو چاہیے جواب پریسائز ان سوالوں کے جو انہوں نے آج کیے ہیں اور 2 دن میں انہوں نے جواب مانگے ہیں. تو وہ اس میں ایز سچ آپ ریکارڈ تو دیکھنے کا یہ ان کا قصہ نہیں ہے. ریکارڈ دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایویڈنس لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ایویڈنس جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کا کام ہوتا ہے. جو فرسٹ انسٹنس کی کورٹ ہوتی ہے، کوئی بھی ٹرائیبیونل ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے ایک ایک گواہ کو قسم دے کے بیان اور کراس ایگزامینیشن کرائی جائے. یہ ان کا کام نہیں ہے جوڈیشل کمیشن کا. یہ ضروری ہے لوگوں کو یہ سمجھنا کہ نہ ایسی کوئی کارروائی ہوگی جس میں کہ کٹہرے میں گواہ آئیں گے اور دونوں طرف کے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ حفیظ پیزاد صاحب نے پہلے دن یہ پوچھا ان سے کہ یہ کارروائی کس نوعیت کی ہوگی، کیا یہ ایڈورسیریل ہوگی یا انکویزیٹورل ہوگی. یہ 2 قسم کے نظام ہیں، ایک ہمارا اور سول لاء کا. جیسے ہمارا کامن لاء کا نظام ہے وہ ایڈورسیریل ہے، ان دا سینس کہ 2 ایڈورسریز ہوتے ہیں، ایک وکیل ایک سائڈ کا، ایک دوسری سائڈ کا. جج جو ہے صرف سنتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، تب فیصلہ کرتے ہیں. جو انکویزیٹورل ہے سسٹم وہ سول لاء کا ہے جو کہ یورپ میں ہے، امریکہ میں.
ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جج خود اپنے چیمبر میں انکوائری کرتا ہے، تو وہ خود انکویسٹ کرتا ہے انٹو این ایشو، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے تو دے گا، ورنہ وہ سمری طور پہ ڈسپوز آف کر دیتا ہے۔ تو حفیظ پیرزادہ صاحب نے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا کہ آپ کس قسم کی کارروائی کریں گے، کیا آپ خود انکوائر کریں گے یا آپ گواہیاں دونوں طرف سے لیں گے؟ تو میرے خیال میں وہ ابھی طے کرنا ہے انہوں نے کہ وہ کس طرح سے کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے کوئی مقدمہ چلتا ہے تو پورا ٹرائل ہو رہا ہے اور اس میں کراس، وہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کو پھیلانے کے مترادف ہوگا، یہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو سوال جو اس کا بھی آپ نے خود بھی ذکر کیا، یہ میرے خیال میں اسی سلسلے کی کڑی ہے تاکہ اس کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور جو ٹو دی پوائنٹ آنسرز ہیں وہ جمع جی بالکل پریسائزلی کہ اس کو نیرو کیا جائے، کیونکہ ٹرم آف ریفرنس سے باہر تو جا نہیں سکتے، وہ ایوری تھنگ انڈر دا سن تو انکوائر نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہوا اور وہ کیا ہوا۔ وہ کہیں گے کہ یہ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک منظم اور خاص پلاننگ کے تحت ریگنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اگر ریگنگ ہوئی ہے تو ہوئی ہے، وہ تو ٹرائبونل طے کرے، ڈی سیٹ کر دیں کسی ممبر کو اگر ہوئی ہے، لیکن اگر یہ منظم طریقے سے ہوئی ہے تو پھر الیکشن چرایا گیا ہے۔ ابھی تو انہوں نے جو بیسک سوال کیے ہیں اس میں سب سے عام سوال یہ کہ کیا یہ صرف نیشنل اسمبلی کے لیے یا یہ اس میں پروونشل اسمبلیاں بھی شامل ہیں؟ اس کا ابھی تک نہ عمران خان کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے نہ کسی اور پارٹی کو کہ دھاندلی کیا صرف نیشنل اسمبلی میں ہوئی ہے یا پروونشلوں میں بھی، اسمبلیوں میں بھی ہوئی ہے، وہ بھی ابھی معلوم کرنا سوال کیا ہے اس نے، کمیشن نے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم ذرا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ عمران خان پہلے دن سے اور اپنے دھرنے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ صرف 4 حلقے کھول دیں۔ سپریم کورٹ بھی وہ گئے، پچھلے چیف جسٹس کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی 4 حلقے کھول دیں، ان کے آپ بیگ کھول لیں، ان کو پڑھ لیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے شروع سے کوئی ایسا سٹانس لیا تھا۔ اگر وہ اس میں سے انفرنس ڈرا کر رہے تھے کہ صرف 4 کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو سب پتہ لگ جائے گا کہ یہ منظم دھاندلی تھی، آئی ڈونٹ نو کہ اس سے کس طرح بنتی ہے 4 حلقوں سے، لیکن وہ یہ پوزیشن جو جوڈیشل کمیشن اور منظم طریقے کی دھاندلی کی بنی، یہ لیٹر آن بنی جب آپ نے دیکھا مذاکرات ہو رہے تھے دونوں طرف کے، اس میں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ڈیولپمنٹ ہوتی گئی اور وہ آ کے اس پہ کلمینیٹ ہوئی کہ ایک جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک جو میں نے دیکھا ہے اس میں مجھے ایک کلیئرٹی نظر نہیں آتی ان پارٹیوں کی طرف سے جو الج کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ دھاندلی ہوئی ہے، اس میں تو میں نہیں کہہ رہا بلکہ سارا پاکستان کہہ رہا ہے، تمام پولیٹیکل لیڈرز کہہ رہے ہیں، انکلوڈنگ پرائم منسٹر صاحب کے بھی، جنہوں نے خود کہا ہے کہ دھاندلی تو ہوئی ہے۔ سو ہر ایک کو اگر یہ گلا کہ دھاندلی ہوئی ہے، وہ بھی ایشو نہیں ہے جوڈیشل کمیشن کے لیے، ان کے لیے کوائٹ کلیئرلی طے شدہ ایک پاتھ ہے جس پہ انہوں نے ٹریڈ کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے کلیئر ہیڈڈ انہوں نے سوال کیے اور وہ اسی راستے پہ جائیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا جواب اگر یہ بوریوں کے ڈھیر ان کے سامنے رکھیں گے تو اس سے حل ان کو جواب مل جائے گا، وہ نہیں ہوگا۔ ان کو جب تک کہ انہوں نے ایک اسٹرکچرڈ طریقے کا جواب اگر نہ دیا، رائٹ ٹو دا پریسائز کویسچن، اور اس کو اگر انہوں نے بیٹ نہیں کیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا آؤٹ کم کچھ نکلے گا جو کہ تحریک انصاف کے لیے فیوریبل ہوگا یا کسی اور پارٹی کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے یہاں میں پوچھنا چاہوں گا، اس کا جو سیاسی پہلو ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بڑی چلاکی سے، جس طرح بیرسٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے یہاں پہ ایکسپلین کیا کہ یہ جو منظم دھاندلی ثابت ہو سکتی ہے پر منظم دھاندلی ثابت ہونا بڑا مشکل کام ہے، تو یہ بڑے چلاکی سے حکومت نے جو ہے کمیشن کی جو ٹرمز آف ریفرنسز ہیں اس میں یہ شامل کر لی ہے یہ چیز؟ دیکھیے اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے، جو ہے نا نون لیگ جو ہے، نواز شریف، یہ لوگ چونکہ لاہور جو ہے پنجاب کا دل ہے اور پنجاب پورے پاکستان کی ایک اسٹرینگتھ ہے، پولیٹیکل ایوالو ہوتی ہے، یہاں ساری ایمنیٹ ہوتی ہے وہاں سے پولیٹیکل پاور پنجاب سے، تو لاہور جس نے کنکر کر لیا، یہ تو مغلوں کے دور میں بھی کہتے ہیں کہ ہو ایور کنکر لاہور ول کنکر انڈیا، تو لاہور میں اپنے پنجے پوری طرح گاڑے ہیں
یہ شریف فیملی نے ہر لحاظ سے. یہ جلاوطنی کے بھی ٹائم پہ تھے تو لاہور سے ان کا رابطہ نہیں ٹوٹا تھا. اب ایڈمنسٹریٹیولی ہر لحاظ سے چونکہ چیف منسٹر وہاں رہا ہے شہباز شریف 2008 سے آن ورڈز، تو ایک چیف منسٹر کے پاس بڑا مینڈیٹ ہوتا ہے، بڑی پاور ہوتی ہے اس کے پاس، جو مرضی وہ کر لے. وہ ایک پی ٹی سی جو ٹیچر ہوتا ہے اسکول کا، اس سے لے کے چیف سیکرٹری تک اس کے کمانڈ میں ہوتے ہیں لوگ، ولیج کے لیول پر، تحصیل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، ڈویژن لیول پر، پورے پروونس میں. تو الیکشن جب آ رہے ہوں گے تو ہم اتنے سمپلٹن ہیں، اپنی عوام کی اتنی انٹیلیجنس پہ ہم ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیں کہ شہباز شریف نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوگی الیکشن کو جیتنے کے لیے. پلاننگ بڑی سسٹمک اور سسٹمیٹک دونوں طریقے سے پلاننگ جو ہے وہ کی ہوئی ہوگی. ویسے بھی الیکشن انجینئرنگ جسے ہم کہتے ہیں یا الیکشنئرنگ جو ہے اس کے وہ ماسٹرز ہیں. اس میں پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی تو نئی جماعت ابھری نا، ان کے ہاں تو یہ وہ اتنے ریسورس بھی نہیں تھے، اتنے انڈورڈ نہیں تھے اس پورے الیکشن کے پورے میکنزم میں اس کو ڈیل کرنے کے لیے. یہ ایک سائنس ہے، اب آرٹ نہیں رہا، سائنس ہے ون الیکشن. تو یہ انہوں نے ڈیفینیٹلی کیا. اس میں مجھے سب سے بڑی نظر آتی ہے کہ ایک ہوتی ہے نا جس جو ایویڈنس نہیں لی جا سکتی. کوڈ آف لا میں تو ایویڈنس لی جاتی ہے نا، امپیریکل ایویڈنس لی جاتی ہے، لیکن یہ ایک پبلک اوپینین دیا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پبلک اوپینین تو مولڈ کر سکتے ہیں آپ ٹی وی ٹاکس میں، ورڈ آف ماؤتھ سے، کہ نیکسٹ الیکشن میں لوگ مختلف طریقے سے سوچنا شروع کر دیں. جوڈیشل کمیشن کی جو پروب ہے یا اس کی ورڈکٹ جو آنا ہے یا اس نے اپنا جو مائنڈ بنانا ہے اس کو انفلوئنس نہیں کیا جا سکتا. لیکن بات وہی ہم نے دیکھنا ہے کہ ان الیکشنز کے ہونے میں کون زیرو سے ہیرو بنا ہے، بینیفیشری کون ہے. جب بینیفیشری سامنے آ جاتا ہے تو بینیفیشری کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ آپ پروو کریں کہ آپ نے یہ الیکشن جو ہے یہ فیئر اینڈ اسکوئر طریقے سے جیتا ہے. یہاں پہ تو کوشچن انہوں نے کیا کہ آپ ثبوت جمع دیں اور ساتھ یہ بھی ثبوت دیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے منظم طریقے سے. اب یہ میں بیرسٹر صاحب چونکہ اس کے ایکسپرٹ ہیں ان کی طرف بھیجوں گا. میں دوسری طرف آ کے کنکلوڈ کرتا ہوں. دیکھیے جو الیکٹورل وکٹری کی جو سپیچ کی تھی پریمیچور شریف فیملی نے، بالکل رائل فیملی جس طرح بکنگم پیلس سے کرتی ہے، اپنی آڈینس دیتی پبلک میں، ٹھیک ہے، اس طرح جو سپیچ انہوں نے دی تھی وہ پریمیچور، وہ وائلیشن تھی الیکشن نارمز کی، الیکشن ایتھکس کی، اور الیکشن کمیشن کو اس پہ اسی وقت ہی لینا چاہیے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی 17 مارچ کو 20ویں اسرائیلی نیسٹ کے الیکشنز ہوئے. اب 120 سیٹس ہیں، ٹھیک ہے، کوئی 80 کے قریب سیٹس کے رزلٹ آ گئے شام کو، اور جب رزلٹ آ گئے تو ابھی پورے رزلٹ نہیں آئے تھے، 40 1/3 سیٹس رہتی تھی. تو پریس کانفرنس بلائی بی بی نتنیاہو نے، بینیامن نتنیاہو نے، سٹنگ پرائم منسٹر جو تھے انہوں نے، اور وہ اپنی وکٹری سپیچ دینے لگے اس میں پریس کانفرنس میں. جو ہی یہ بات باہر پھیلی تو اسرائیل کی سپریم کورٹ کی چیف جسٹس، وہاں پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ کہا جاتا ہے، مسز مریم نیور، انہوں نے بینیامن نیتنیاہو کو کال کیا اور کہا ہینگ آن اے سیکنڈ، یو کانٹ میک دیٹ اسپیچ، یو کانٹ ہولڈ دیٹ پریس کانفرنس، دس وڈ بی وائلیشن ٹو the norms and rules of the election commission of Israel. وہ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کی ڈسکوالیفیکیشن کی طرف یہ لیڈ کر سکتی ہے. جس پہ پرائم منسٹر بینیامن نیتنیاہو نے وہ سپیچ اپنی نہیں کی، اور وہ سپیچ اگلے روز بدھ کے روز 18 تاریخ کو کی. اب یہاں سے دیکھیں ہمیں یہ ٹرینڈز نظر آتے ہیں. اس طرح کی ڈیفینیشن، اس طرح کی ہمیں بہت زیادہ مثالیں ملتی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں جب الیکشن ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں ان چیزوں کو اتنا مضبوط الیکشن کمیشن ہم کہاں سے لے کے. یہی سوال میں آپ سے پوچھوں گا بارسٹر صاحب. جو الیکشن کمیشن خود بحیثیت ادارہ ایک بہت مضبوط ادارہ ہے، بہت پاورفل ادارہ ہے، کیا وہ چاہے تو یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ نہیں کر سکتا کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں، پارٹیوں کو کسی قسم کی شکایت نہ ہو، ووٹرز جو لسٹس ہیں وہ پراپر طریقے سے ہوں؟ کیا وہ اپنا کردار فعال طریقے سے نہیں ادا کرتا رہا ماضی میں؟ نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن کو کبھی بااختیار ادارہ بننے ہی نہیں دیا گیا. بااختیار ادارے تب ہوتے ہیں جب کہ ان کی فائنینشیل انڈیپینڈنس ہو، جب ان کے پاس میریٹوریس ہیڈ ہو جو کہ اپنے میرٹ سے آیا ہو، اور مکمل طور پہ آئین کی اسپرٹ میں اور آئین کی ڈکٹیٹس کے مطابق وہ الیکشن کمیشن تشکیل دیا گیا ہو. تو تب وہ جو خود کسی کو اگر جواب دہ نہ ہوں،
کسی کو انہوں نے رپورٹ نہ کرنا ہو، ہائر و فائر وہ خود کر سکیں، پیسے ان کے پاس اپنے ہوں، نظام اپنا ہو، تب وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں، ایسا کرنے دیا نہیں گیا، اس لیے کہ ہر حکومت کی یہ کوشش رہی ہے کہ الیکشنوں کو رگ کیا جائے. پاکستان میں فیئر الیکشن کرانا ایک ایسا خواہشاتی نظام ہے، اور باقی ان ریالٹی ایسا نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. اس الیکشن میں بھی دیکھیں یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کے لیے بنیاد بن چکی تھی. ایک تو یہ کہ ہر پارٹی نے یہ کہا کہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی جو جس طریقے سے الیکشن کی طرف بڑھا گیا اور اس کو عملی جامہ پہنایا گیا اس سارے نظام کو، وہ سب مشکوک تھے. مثال کے طور پہ جو ذرا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز شریف، یہ عام فہم بات ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی بنایا گیا اور اس کو پھر 18ویں ترمیم میں شکل دی گئی آئینی طور پہ، اس میں ایک پس پردہ یہ منظرنامہ تھا کہ باری باری ہم حکومت کریں گے. اچھا، ہم اس پوائنٹ کی طرف واپس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہیں سے ہم شروع کریں گے. بیرسٹر صاحب بریک لینی پڑے گی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. اس کے بعد ہم جو ہے لائیو کالز بھی آپ کی لیں گے، تو آپ سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں بیرسٹر صاحب سے بھی، ڈاکٹر صاحب سے بھی. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.